بچی کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو بعض اوقات فقہی سوالات کی طرف توجہ چلے جاتی ہے کہ یہ بھی پوچھنا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نماز میں دنیا کا خیال لانا یہ نماز کے ثواب میں کمی کرتا ہے، اور دنیا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ تو باقی جو اللہ کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، رسولوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، اسی طرح فقہی سوالات، کعبۃ اللہ کا تصور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور، موت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا، میدان حشر، ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ یہ چیزیں غفلت کی طرف لے کے نہیں جاتی بلکہ اللہ سے قریب کرتی ہیں، تو ان کا جان بوجھ کر بھی اگر آپ نماز میں خیال لے آئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو اپنے مجاہدین کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، اپنے گھوڑوں کے صفوف کو سیدھا کرتا ہوں، یعنی آپ کی توجہ اس طرف ہوتی تھی بسا اوقات کہ اب یہ بھی کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے خلافت سے متعلق اور مسلمانوں کے طریقے سے متعلق، اب اس کو کون دنیا کہے گا؟ اس لیے ان میں اگر آپ فقہی سوالات کی طرف توجہ جاتی ہے بہت اچھی بات ہے، کم از کم زنا کی طرف تو نہیں جا رہی، گالیوں کی طرف تو نہیں جا رہی، فضولیات کی طرف تو نہیں جا رہی، کرکٹ کا تصور تو نہیں آ رہے، سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتوں کا تصور تو نہیں آ رہا، یہ ہے سب دنیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون جس کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو کیا اسے ایسی ترتیب سے رکھنا ہوگا، پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اتوار، پھر اس کی خاص نیت کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نیت کرنا کوئی حاجت نہیں ہے، مطلقاً یہ بس نیت ذہن میں ہونی چاہیے یا آپ کے قلب میں ارادہ ہونا چاہیے کہ جو رمضان کا روزہ چھوٹا میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ کس دن کا تھا، دن کی تعین کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہہ رہی ہیں قضاء عمری کے اندر بھی جیسے نمازوں کا حساب کرتے ہیں اسی طرح کیا روزوں کا بھی کرنا ہوگا؟ اتنا تو کرنا ہوگا کہ اس رمضان کا یا اس سے پہلے والے رمضان کا یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کون سے دن کا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلقاً قضاء رمضان کی نیت کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار سبحان اللہ کی جگہ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے میں لوگوں کو مسئلہ بتا دوں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں الحمد کا پڑھنا فقط مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں، اس میں قرات واجب نہیں ہوتی، لہذا کوئی الحمد نہ پڑھے اور 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر دے تو اس کے لیے کافی کفایت کرے گا۔ اب بچی کو کویسچن کر رہی ہے کہ سبحان اللہ ہی ضروری ہے، تو ضروری نہیں ہے، آپ الحمدللہ 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 کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کہہ لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ فجر کے بعد انسان کو سونا نہیں چاہیے، اس سے روزی میں برکت کم ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی تھوڑا بہت ذکر الہی کر کے قرآن پڑھ کے پھر سو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ فجر کے فوراً بعد سو گئے تو ضرور آپ کو برکات سے محروم کیا جائے گا۔ اصل یہی کہنا ہے کہ وقت برکت کا ہوتا ہے، اور جب برکت کا وقت ہے تو اس سے حصہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ اتنا حصہ حاصل کر سکتی ہیں کہ آپ فجر کے بعد ذکر کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع کرائے یا مطلب تھوڑا سا بلند ہو جائے، جس کو اشراق چاشت کا وقت کہتے ہیں، تو اشراق کا وقت کہتے ہیں، تو بہت ہی بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو جاب پر جانا ہے، کسی کو اسکول جانا ہے، وہ فجر کے بعد تھوڑا سا ذکر کر کے سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو برکات حاصل رہیں گی اور وہ محروم شخص نہیں کہلائے گا۔ ایلفی وغیرہ اگر ہاتھ پر لگ جائے تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز لگ جائے جس کو چھڑانے میں حرج شدید ہو، پوری کوشش کر لی ہو، اس کے بعد وہ معاف ہوتی ہے۔ اب چاہے وضو کریں، غسل، آپ کا دونوں چیزیں کامل ہو جائیں گی۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی چیز بیچ دی ہے لیکن اس کی رقم وصول نہیں ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک اس کا بھی حساب کیا جائے گا، اگرچہ اس کی ادائیگی ابھی آپ لازم نہیں ہوگی، لیکن حساب کر کے رکھیں، جب وہ رقم آپ کو مل جائے گی تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا ہے۔ کہ دوران نماز 2 یا 3 دفعہ کھجلی کر لی تو اس سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، حدیثوں وغیرہ میں کہیں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ فقہا کا اپنا ایک اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد معمولی نہیں ہوتا ہے، میں معمولی کہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اولی الامر منکم کی ابھی میں نے تشریحات آپ کو بیان کی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسا فعل کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی دور سے اس نمازی کو دیکھے تو یقین کر لے کہ نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے میں موبائل جیب سے نکالوں دوران نماز، نکال کے دونوں ہاتھوں سے اس کو کر کے پھر جیب میں رکھوں، اب جب تک میں دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں کوئی بھی دیکھے گا کہ یہ نماز میں نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں جو نماز کے فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر میں کوئی نماز میں ایسی حرکت کروں جو نماز کی اصلاح وغیرہ کی نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ یقین نہ کرے کہ نماز میں نہیں، بلکہ شبہ شاید ہو شاید نہیں، جیسے ہاتھ یوں نکالا موبائل، ایک ہاتھ سے بند کر رہے ہوتے ہیں، بعد رنگ ٹون بن جاتی ہے،
بند کر کے اسے رکھ لیا، اب دور سے دیکھنے والا شبہ میں رہے گا نماز میں ہے کہ نہیں، اسے عمل قلیل کہتے ہیں، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر اس صحیح ضرورت کے تحت ہے تو مکروہ بھی نہیں ہوگی، ورنہ تھوڑی سی کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے۔ اب فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر ایک رکن میں جیسے قیام ہے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر کوئی کھجا لیتا ہے، 3 دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ عمل کثیر بن جاتا ہے، اور جب عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے مطلب ہم اس پر فتویٰ دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کالج کے، اسکول کے، آپ ان کو دیکھیں ایک ایک رکن میں 10 بار ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ادب نہ سکھائیں، ان کو ادب سکھایا جائے گا۔ میں نے امام حضرات کو دیکھا ہے وہ 3 4 بار ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خصوصاً جب تراویح پڑھا رہا ہو، حافظ شروع کی تراویح 1.25 سپارہ پڑھنا ہوتا ہے اور ایک ایک رکعت کے اندر لمبا سپارہ ہوتا ہے، بیچارے کو کھجلی ہو، تھوڑا سا اس نے کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر تھوڑا سا کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر کھجا لیا، تو کون اس کو دیکھ کے یہ کہے گا یہ عمل کثیر ہے؟ تو لہٰذا فقہا نے ضرور لکھا ہے، اور بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ لکھا کہ جب ہم اس پہ فساد کا حکم دیں گے تو لوگ ڈریں گے اور بڑے ادب سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اب ماحول بدل گیا ہے، اب جو ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں، مطلب بچے بال یوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پہ مسلسل نمازوں کے فساد کا حکم دیں صرف ایک ذاتی رائے کی وجہ سے تو نقصان کا بہت اندیشہ ہے، اور ہزاروں مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا لازم آئے گا۔ اور یہ فقہا کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ جب وہ ایک اجتہاداً کوئی حکم بیان فرماتے ہیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ معاشرے میں مطلب اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی رائے کو واپس لے کے نرمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعینی بہار شریعت میں بالکل لکھا ہے، اور میں خود اس پر عامل ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں بڑی احتیاط سے نماز پڑھنی چاہیے، نہیں کھجانا چاہیے، لیکن کیا اس پر فساد نماز کا حکم ہوگا؟ یہ مطلب یہ آج کل اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ بیان کریں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کئی دفعہ ہاتھ اٹھا لیا تھا تو کیا میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کو مایوس کرنا